الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عظیم الشان اجلاس کے عظیم صدر معقر عالم دین فضیلت الشیخ حضرت اقدس الحاج مولانا مفتی زبیر عالم صاحب مدظلہ العالیہ دامت برکاتہم، اور اسٹیج پر تشریف فرما باوقار علماء کرام، مہمانان اعظام، محترم بزرگوں، دوستوں، قوم و ملت کے لائقور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، پردے میں بیٹھی ہوئی اسلامی خواتین، میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ حضرات مختلف علماء کرام سے مختلف عناوین پر بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی حسین و جمیل تقریریں سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام علماء کرام کو، تمام حفاظ کرام کو حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام میں اٹھنے والے اعتراضات پر انہیں صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بھی میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، اس وقت میں سیرت طیبہ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے میں عرض کروں گا، کیونکہ یہ دور، جس دور سے آج ہم لوگ گزر رہے ہیں، اس دور میں اگر ہم کسی شخصیت کو آئیڈیل مان سکتے ہیں، نمونہ مان سکتے ہیں، اور ایسی کوئی شخصیت ہے کہ جس کی زندگی کا ہر ڈپارٹمنٹس، ہر شعبہ، ہماری اور آپ کی زندگی کے ہر ڈپارٹمنٹس کے اندر، ہر شعبے کے اندر مکمل رہنمائی اگر کسی نے کی ہے یا کر کے دکھلایا ہے تو وہ عظیم شخصیت ہے، وہ ہستی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، میں نظر ڈالتا ہوں
حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے زندگی کے 3 سال سے زیادہ کے حالات تاریخ کے اندر موجود نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی زندگی کے 2 سال سے زیادہ کے تاریخ کے اندر زندگی کے حالات تاریخ کے اندر موجود نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے بھی زندگی کے 2 سال سے زیادہ کے حالات ہمیں تاریخ کے اندر نہیں ملتی ہے۔ اور دوسرے جن کو ہم مہان پرش کہہ سکتے ہیں، ان کی بھی زندگی مکمل طور پر اس کی بھی تصویر ہمارے سامنے نہیں آتی ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، انسان کی زندگی میں جتنے بھی اتار و چڑھاؤ آتے ہیں، جتنے بھی انسان نشے و فراز سے گزرتے ہیں، چاہے وہ انسان کا بچپنے کا معاملہ ہو، چاہے اس انسان کا جوانی کا معاملہ ہو، چاہے بڑھاپے کا معاملہ ہو، چاہے اس دنیا سے منتقل ہو جانے کا معاملہ ہو، چاہے تجارت کا معاملہ ہو، چاہے حکمت کا معاملہ ہو، میرے دوستو، میرے بزرگوں، چاہے زندگی کا کوئی بھی ڈپارٹمنٹس ہو، اس ڈپارٹمنٹس کے اندر مکمل رہنمائی اگر کسی نے اس دنیا کے اندر کی ہے یا کر کے دکھلایا ہے تو وہ عظیم ہستی ہے، وہ شخصیت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس لیے میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، محدثین کی کتابوں کو پڑھیے، تاریخی کتابوں کا مطالعہ کیجیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کیسے تھی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کیسے تھے، زندگی کا کریکٹر کیسا تھا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے کیسے تھے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیڑھیوں پر کیسے چڑھتے تھے، اترتے کیسے تھے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر داخل ہوتے تھے تو کیسے ہوتے تھے اور کس انداز سے ہوتے تھے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے جب باہر نکلتے تھے تو کیا انداز ہوتا تھا، کس انداز سے باہر نکلتے تھے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر کیسے داخل ہوتے تھے، کیا پڑھتے تھے، اللہ کے نبی جب مسجد سے باہر نکلتے تھے تو مسجد سے باہر والی زندگی اللہ کے نبی کیسی گزرتی تھی، اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد سے باہر نکلتے تھے تو کس انداز سے نکلتے تھے، کیا پڑھتے تھے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیسے کرتے تھے، پیشاب اور پاخانہ کیسے کیے، دنیا کی ہر ایک ضرورت کو کس طریقے سے اللہ کے نبی نے پوری کی ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، زندگی کا کوئی بھی 1 منٹ، 1 لمحہ، 1 نقطہ ایسا نہیں ہے کہ جس نقطے کے اندر، جس لمحے کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تشنا لب رہی ہو اور آپ نے تشنا رکھا ہو، پیاسا رکھا ہو۔ زندگی کا کوئی بھی 1 منٹ، 1 لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس نقطے کے اندر، جس لمحے کے اندر ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی نہ ملتی ہو۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، ہم نظر ڈالتے ہیں دنیا کے اندر اگر ہم اچھا باپ بن گئے تو اچھے بیٹے نہیں بن سکے، اور اگر اچھے بیٹے بن گئے تو اچھے باپ بن کر کے اپنی زندگی نہیں بسر کر پا رہے ہیں۔
اگر ہم اچھا شوہر بن گئے تو اچھا مصلح بن کر کے اپنی زندگی نہیں گزار پا رہے ہیں، اچھا عابد بن کر کے اپنی زندگی نہیں گزار پا رہے ہیں۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، اس دنیا کے اندر وہ کون سی شخصیت تھی جو اچھا بیٹا بن کر کے اپنی زندگی بسر کیا ہو، اچھا باپ بن کر کے اپنی زندگی بسر کیا ہو، اچھا شوہر بن کر کے اپنی زندگی بسر کیا ہو، اچھا مصلح بن کر کے اپنی زندگی بسر کیا ہو، اچھا حاکم وقت بن کر کے اپنی زندگی کو ثابت کیا ہو، اچھا عابد ایک عبادت گزار اور اچھا شاکر ایک شکر بندہ بن کر کے اپنی زندگی اس دنیا کے اندر بسر کیا ہو۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، وہ کون سی شخصیت تھی جو اس دنیا کے اندر اچھا حاکم بن کر کے اپنی زندگی بسر کیا ہو، اچھا جج بن کر کے اپنی زندگی بسر کیا ہو؟ زندگی کے ان جیسے ہزاروں پہلوں پر اگر ہم اور آپ نظر دوڑائیں گے تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ تاریخ، یہ سیرت، یہ زمین اور آسمان کی نظریں اور اس کی زبانیں یہی چیختی ہوئی اعلان کرتی ہوئی نظر آئے گی کہ ایسی شخصیت ان تمام چیزوں کے اندر اگر کسی کو دیکھنا ہو تو وہ شخصیت ہے، وہ عظیم ہستی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے سمندر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر 63 سال کی اس بکھری ہوئی اور پھیلی ہوئی زندگی کو ایک کوزے میں بند کر دیا اور ایک چھوٹے سے گھڑے میں، لوٹے میں بند کرتے ہوئے بڑے ہی شارٹ کٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین سانچے میں، بہترین شکل و صورت میں، بہترین ڈھانچے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بڑے ہی شارٹ کٹ میں ایک چھوٹی سی آیت کا قرآن کریم کے اندر ایک چھوٹی سی آیت کا ٹکڑا نازل کیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ لوگوں، دنیا والوں، میں نے تمہارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو ایک بہترین آئیڈیل اور ایک بہترین نمونہ بنا دیا ہے۔ اب یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں ہے، چلو ویسے جیسے اللہ کے نبی چلتے تھے، ارے بیٹھو ویسے جیسے اللہ کے نبی بیٹھتے تھے، کھانا ویسے کھاؤ جیسے اللہ کے نبی کھاتے تھے، پانی ویسے پیو جیسے اللہ کے نبی پیتے تھے، اور پیشاب پاخانہ ویسے کرو جیسے اللہ کے نبی نے کر کے دکھلایا ہو۔ اس لیے کہا ہے دوستو کہ اگر کوئی پیدا نہ ہوتا اس عالم ایجاد میں سرور، زمین پہ سرور عالم اگر پیدا نہ ہوتے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔